اس حوالے سے آپ یاد رکھیں کہ ہمارے نبی کو صرف مان لینا کافی نہیں، ان کو آخری نبی ماننا یہ ضروری ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے، دیکھو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس ایک فتویٰ آیا۔ فتویٰ کیا تھا کہ جناب ایک شخص ہے، اس نے اپنی بیٹی کا نکاح ایک قادیانی سے کروا دیا ہے۔ اب اس نکاح کے متعلق کیا حکم ہے؟ نکاح ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جواب سننا، امام اہل سنت نے یہ جواب لکھا، فتاوی رضویہ میں اب بھی لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے یہ جواب لکھا کہ نکاح تو باطل ہے ہی ہے، کہ کسی مسلمان کا قادیانی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، وہ نکاح باطل ہے، باطل تو ہے ہی ہے۔ اس بیٹی کا باپ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کسی قادیانی سے کروایا ہوگا، اس کو مسلمان سمجھ کر کروایا ہوگا، اور جو شخص قادیانی کو ایک لمحے کے لیے بھی مسلمان سمجھے وہ خود کافر ہو جاتا ہے۔ ختم نبوت اتنا بڑا معاملہ، اتنا حساس معاملہ ہے، اس کو سمجھنے کی از حد ضرورت ہے۔ ہمارے علماء نے یہ یہاں تک لکھا کہ اگر کوئی شخص کسی قادیانی کے رسول اللہ کی نبوت کے خلاف دلائل سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کوئی بندہ قادیانی ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے پاس دلائل ہیں کہ مرزا بھی معاذ اللہ نبی ہے، اگر کوئی مسلمان اس کے دلائل سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس کے دل میں کوئی لچک ہے کہ اس کی بات سنے۔ ہمارے علماء نے یہ لکھا کہ جو صرف قادیانی کی بات سننے کے لیے نبوت کے حوالے سے تیار ہو جاتا ہے، وہ تیار ہونے والا شخص بھی دار اسلام سے خارج ہے، اس لیے کہ کوئی عام معاملہ نہیں نا، اللہ کے نبی کی نبوت کا معاملہ ہے، یہ کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں۔ تو اس حوالے سے نرم گوشہ رکھنا بھی کفر ہے۔